حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ابی الامت وخلیل النبوت والمخصوص بالاخوت. السلام علی یعصوب الایمان ومیزان الاعمال وسیف ذی الجلال. السلام علی صالح المؤمنین ووارث علم النبیین الحاکم فی یوم الدین. السلام علی شجرۃ التقوی. السلام علی حجۃ اللہ البالغہ ونعمتہ السابغہ ونقمتہ الدامغہ. السلام علی صراط الواضح ونجم اللائح والامام الناصح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پردرد پرسوز دن پر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھ مومنین مومنات موجود ہیں، آئیے جو بھی ذریعے رب العالمین نے ہمیں بچنے کے لیے بتائے اور قرار دیے، کیا حقیقتاً ہم ان سے اس فیض کو حاصل کر رہے ہیں، یا پھر زبان قرآن سے ہم ان ساری عبادتوں سے یا وہ ساری ریاضتیں جو ہیں ان سے اپنے وجود کے اندر وہ چیزیں کھو چکے ہیں جو ایک مومن کے حق میں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. اور بڑا مختصر سا 2 پروگرامز کے اندر کوشش کی کہ امام علیہ السلام کے اس خطبہ نورانیہ کا ایک جملہ فقط، جہاں کوشش کریں ہم سب کہ امام کے خطبہ نورانیہ کو اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. اور اگر کسی بھی عاشق علی علیہ السلام کے پاس خطبہ نورانیہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہو تو میں سمجھتی ہوں اس کے پاس کائنات کا خزانہ ہے، اور اس کے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہر نعمت اور معرفت ہے. ہمارا پیغام ان 3 دنوں کے اس قرآنک پروگرام میں اور مائدۃ الانوار کے اندر یہی تھا کہ ہماری نظر میں جن انوار کو ہم نور سمجھ کر چل رہے ہیں، مثلا الصلاۃ معراج المؤمن کہا، اور نماز کو مومن کے لیے نور قرار دیا گیا، نماز کو مومن کے لیے برکت اور قبولیت قرار دیا گیا، دین کے لیے ستون قرار دیا گیا، عماد قرار دیا گیا. اور یہاں ہم نے اس معنی کو تلاش کرنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اہل لا الہ الا اللہ جو اقامہ نماز کر رہے ہیں، فمن اقام بلایتی فقد اقام الصلاۃ. اقامہ صلاۃ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں 2-3 چیزیں ہیں. جب امام علیہ السلام کا یہ خطبے کا یہ جملہ پڑھا تو وہ بات پھر سمجھ آئی، وہ حدیث اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. سوچتے تھے کہ یہ جو حدیث بار بار ہمیں سنائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. حالانکہ جتنے بھی احکام شریعت نے انسان پر واجب کیے ہیں، جس میں اس کے اخلاق اور خلق، اس کی زبان، اس کے باقی اعمال، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی چیریٹی، اس کے نیک اعمال، ان ساروں میں فقط نماز ہی کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ وہ سارے اعمال بھی اللہ کی طرف لے کے جانے والے ہیں. کیوں کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کہ نماز کے اندر ایک جامع یعنی حقیقت جامع جمیع شیء ہے جو نماز ہے، اور اسی لیے اس کو نماز کو دین کا ستون قرار دیا، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین یا عمود الدین.
تو کہا چونکہ نماز صلہ سے ہے، یعنی صلہ اللہ، یعنی وہ صلہ جس میں وصل ملتا ہے، یعنی بندہ زمین سے، خاکی بندہ اپنے خدا سے وصل ہوتا ہے. واو صاد لام، صل صلہ یا صل وصل. تو جب انسان وصل ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اس میں رب العالمین نے وصل ہونے کے لیے در اصل اس کی حقیقت، اس کی روح امامت کو، ولایت کو قرار دیا. اس لیے نماز جو ہے وہ حقیقت سے نماز، روح نماز جو ہے وہ ولایت ہے. کیوں حج نہ ہوا، کیوں زکوٰۃ کو نہ کہا، کیوں نماز حقیقت ولایت ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں. اسی لیے یہ حدیث بھی ہمیں جواب دے رہی ہے. اسی لیے نماز ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا کون سی نماز، کہ اقامہ ولایت یا تو نماز ہوگی. تو پھر آ جائیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب امام یہ بات فرما رہے ہیں کہ حقیقت سے نماز، حقیقت سے صلاۃ، روح صلاۃ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور امام بھی فرماتے ہیں فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. تو یہاں پر سوال پوچھتے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، سورہ مدثر، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو اصحاب الیمین ہیں وہ جنت سے سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر میں لے کر آئی، جہنم میں لے کر آئی، اتنے بدترین عذاب میں لے کر آئی؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہیں تھے، حالانکہ نماز پڑھنے والے تھے مگر نمازی نہیں تھے، نماز قائم نہیں ہوئی تھی. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہی نماز ہے جہاں پر امام فرما رہے ہیں فمن اقام ولایتی، روح صلاۃ نہیں ہوگی تو نماز قائم نہیں ہوگی. وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بھئی بیٹھ کر استخراج کر لینا حدیث کا، سوچ لینا. ہر انسان، ہر اہل لا الہ الا اللہ اس بات کے لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے. لیکن نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا یہ بھی ہم فقیروں کو کھانا نہیں دیتے تھے. اب نطعم المسکین کے معنی بھی وہ حق ہے مساکین کا، وہ حق ہے مسافروں کا جس کو وہ نہیں ادا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اب یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے. اگر ظاہراً میں وہی نماز لے لی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو باطل، اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اقامہ ولایت ہی وہ حق ہے، ولایت ہی وہ حق ہے جس کا وہ انکار کر رہے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو اہل باطل کے ساتھ تھے. نماز کے مقابلے میں باطل آ گئے، تو اس کا مطلب ہے نماز وہ حق ہے، وہ اقامہ ولایت ہے، وہ روح ولایت نماز کے اندر ہے جو اقامہ نماز کو جو ہے ظاہر کرتی ہے، معنی دیتی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو اہل باطل کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر کیا کر رہے تھے؟ حق کا انکار کرتے تھے. حق کا انکار، وہاں رسول اللہ کی حدیث کو لے آئیے، علی مع الحق، الحق مع علی، علی مع القرآن، القرآن مع علی، لن یفترقا، کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور پھر کیا کہا تھا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. اب کیا ہے؟ ہم تو روز جزا کو یعنی یوم الدین کو بھی جھٹلاتے تھے.
کہ یہ اقامہ ولایت اقامہ دین ہے. ہم دین کو بھی جھٹلاتے تھے. اب دین کی تشریح سب جانتے ہیں کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ کون سے دین کی بات ہو رہی ہے؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یوم الدین کو جھٹلایا، روز جزا کو جھٹلایا، اہل باطل کے ساتھ رہے، اور نطعم المسکین یعنی حق بھی کھاتے رہے مسکینوں کا. اور پھر قالوا لم نک من المصلین. یہاں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو جب تک نماز جو جامع دین ہے، اور خود مولا کا لقب بھی ہے جوامع الکلم، اور امام زمان عجلہ تعالی فرجہ شریف کا بھی لقب جوامع الکلم، تو اب وہ اقامہ صلاۃ یعنی اقامہ ولایت آج کے دن بیٹھ کر ہم سوچ لیں کہ 1400 سال گزر گئے شہادت امیر المؤمنین کے، آج کے دن بھی ہم یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 20 40 41 42 43 44 45 آیت تو آیت ہے، ہمیں کس طرف بلا رہی ہے. اور وہ جو پہلا حساب میں پہلا سوال ہوگا وہ ظاہراً صلاۃ ہے، لیکن اس کی حقیقت ولایت ہے. پہلا سوال ولایت کا پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے اقامہ ولایت کیا یا نہیں. تو آج کے دن اگر اس سے پہلے نہیں سوچتے تھے تو آئیے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے قلعے کو دیکھ لیں، یا صلاۃ کے قلعے کو دیکھ لیں، یا صبر کے قلعے کو دیکھ لیں، یا خود قرآن کی ہدایت کو دیکھ لیں، یا خود زیبائی رمضان الکریم کو دیکھ لیں جو ہمیں وجود مقدس امیر المؤمنین کے اس غم سے شب قدر کے اس دروازے پر لے کر کھڑی ہے کہ ہم اپنے دل کو مرکز نورانیت سے امیر المؤمنین قرار دیں، ولایت کے نور سے اپنے دلوں کو نورانی کرتے ہوئے شبۂ قدر میں داخل ہوں، اور پھر اس مقام پر ان احادیث پیغمبر کو کہ بھی شب قدر اس کے سوا کچھ نہیں مگر یہ کہ اقامہ ولایت. ہم آج کے اس پروگرام میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، چونکہ شہادت مولا متقیان کا دن ہے، یعنی اس ایسی بارگاہ کہ جس بارگاہ میں ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی بولیں وہ ہمارے لیے جو ہے ہم جسارت نہیں رکھتے، جرأت نہیں رکھتے. اور خود امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح اپنے مؤمن کو، اہل تشیع کو، اپنے فالور کو جس طرف دعوت دیتے ہیں، آئیے مل کر سوچتے ہیں کہ وہ تمام کمالات خداوندی کے مظہر جنہوں نے آج بھی شہادت کے دن جب ہم اس شب قدر کے جو ہے نزدیک کھڑے ہیں تو الحمد اور سورہ اخلاص شناس نامہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نبی پاک فرماتے ہیں سورہ قادر شناس نامہ ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور ائمہ کی ولایت کا. اور انہوں نے ہمیں شناس نامہ دیا ہے دعائے جوشن کبیر کا. ایک ایک حرف تب جا کر ولایت معنی پیدا کرتی ہے. آئیے مل کر آج کے دن مولا کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں. پروردگارا سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ربیع الفضل عباس، کون سی بات سے ہم سیکھیں گے کہ ولایت کی تجلی ہمارے اندر ہے؟ کس ہم زبان سے لوگوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی ستار ہو، غفور ہو، ستار العیوب ہو، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کسی بھی صفت کو جب اپنے اوپر دیکھنے کی باری آتی ہے تو ہم جب تک کسی کا مذاق نہ اڑا لیں، ہم کسی کی عزت کے پرخچے نہ ادھیڑ دیں، ہم کسی کے لیے ظلم کی بات نہ کر لیں، تب تک ہمیں تسلی نہیں آتی. اور پھر ہم دوسرے لفظوں میں مومن بن کر کہتے ہیں ہم تو مولا علی کے عاشق ہیں. مولا علی کا عاشق دوسروں کی عزت نہیں اچھالتے ہیں، مولا علی کے عاشق
ظلم نہیں کرتے ہیں. مولا علی کے عاشق عفو درگزر والے ہوتے ہیں اور دونوں صفات کے ساتھ شجاع اور بہادر ہوتے ہیں اور زمانے اور دنیا داری کی رفتار کے ساتھ دنیا داری کی فضاؤں میں بہہ جانے والے نہیں ہوتے. مولا علی علیہ السلام نے آخری دن بھی حق کے ساتھ، ولایت کے ساتھ اور نور کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمیں رہنے کا دعویٰ دیا. آئیے آج کے دن صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کے عاشق ہوتے ہوئے اپنے وجود کے اندر کون سی ان کے کردار کی تجلی پیدا کی اور ان کی کون سی صفت کو کہ جب ابی الفضل العباس دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹیک کر بیٹھے تھے اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور تلوار کو نیام میں نہیں رکھتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر پوچھا، حسن بیٹا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا تلوار کو نیام سے نکال کر آپ کے قاتل کی طرف جانا چاہتے ہیں بس، اور گریہ فرما رہے ہیں. مولا علی نے آخری جملہ میں فرمایا عباس کو ہمارے پاس بلائی. ان سرخ آنکھوں کے ساتھ میری لاکھوں جانیں قربان ابی الفضل عباس کے اس عشق پر اور اطاعت پر. وہی اطاعت نے کربلا میں بھی علم گاڑے اور اسی اطاعت نے کوفہ میں بھی. جب مولا کے پاس آتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں ابی الفضل العباس، میں نے سنا ہے آپ بہت ناراحت ہیں، آپ کے اندر رنج ہے، غصہ ہے، درد ہے، آپ ہمارے قاتل کو مارنا چاہتے ہیں. مولا عباس نے اپنا سر جھکایا. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا شربت کا جام لائیے. مولا نے وہ شربت کا جام، وہ شربت کا گلاس مولا عباس کو دیا اور کہا جاؤ عباس میرے قاتل کو بلا کے آؤ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر تلواریں نکلی ہوئی نیام سے امامت کے ہاتھوں میں لوہے کی طرح نرم ہو کر واپس چلی جاتی. وہ حسرتیں، وہ غصہ، وہ غیرت، وہ درد، وہ شجاعت جو ابی الفضل عباس کے پاس تھی، کیا یہ مشکل کام تھا؟ آج ہم سب بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اطاعت امام میں کیا عشر عشیر میں ایک ذرہ برابر بھی ابی الفضل عباس علیہ السلام کی وفات تک پہنچے؟ نہیں. ہمارا شیوہ قاتل کو بھی دعا دینا، ہمارا شیوہ ہے قاتل کو بھی دعا دینا. اگر ہو بھوکا تو کھانا اسے کھلا دینا، اگر ہو پیاسا تو پانی اسے پلا دینا. لو اپنے باپ کے قاتل کو پیش جام کرو. یہ ابی الفضل عباس پر لاکھوں سلام اور میری تعزیت اور تسلیم. اللہم عجل لولیک الفرج. حیدر حیدر عم الآخر حیدر 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 سوق کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 عم الآخر حیدر.